بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اسلام عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العزت نے اسلام ہمارے لیے پسند کر لیا، کوئی اور دین نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کب سے ہوا کہ ہم عراقی ہو گئے، ہم پاکستانی ہو گئے، ہم انڈین ہو گئے، ہم سیریا کے ہو گئے، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب اگر مسلمان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے سیریا کی سڑکوں پر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سیرین کی مصیبت ہے، اگر عراق میں کوئی قتل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک عراقی کی مصیبت ہے، اگر افغانستان میں کوئی قتل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، اگر پاکستان میں کوئی شہید کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کیا مسلمان کا مسلمان کے لیے یہی شعور ہے؟ ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے شعور تو یہ ہے کہ اگر کوئی ادلب میں قتل ہو رہا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، اس کی مصیبت میری مصیبت ہے، اس کا زخم میرا زخم ہے، اس کو پہنچنے والی تکلیف میری تکلیف ہے، اگر وہ رو رہا ہے تو آنسو میری آنکھ میں بھی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ٹکڑوں میں بانٹ کر اور پھر ان ٹکڑوں کو الگ الگ کر کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ اس کی مصیبت میری مصیبت ہے، وہ دریائے فرات کے کنارے پر ہو، وہ دریائے نیل کے کنارے پر ہو، وہ ڈیڈ سی کے کنارے پر ہو، وہ جہاں بھی ہے وہ میرا بھائی ہے۔ ہم ایک کلمے کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ مثل المسلمین فی توادہم وتراحمہم کجسد واحد، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچے گی پورا جسم تڑپے گا، اس کے سر میں درد ہوگا پورا جسم تڑپے گا، اسے بخار ہوگا پورا جسم اس کی گرمی، شدت اور حدت کو محسوس کرے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے شعور اور ادراک اور جذبہ اور اس کے دل کی کیفیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی اس حالت اور حال میں مدد کرے گا جس میں وہ دوسرا مسلمان پسند کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اللہ رب العزت مدد کرنے والے کی مدد اس حال میں کریں گے جس میں وہ پسند کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا اس کو اکیلا چھوڑے گا اس حال میں جبکہ اس مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو اکیلا چھوڑ دیں گے اس وقت جبکہ اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ آج ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مظلوموں کو، ہمارے مقتولوں کو، ہمارے بے بسوں کو، بے کسوں کو مدد کی ضرورت ہے، اور پوری امت نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، وہ بار بار کہتے ہیں این زعماء العرب، وہ کہتے ہیں کہاں ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ امت جس کے 2 بلین سے زیادہ لوگ دنیا میں، 2 ارب سے زیادہ، وہ امت کہاں ہے؟ ہماری مدد کو کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ اس موقع پر جب امت نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو پھر اس امت کی مصیبت کے وقت میں اللہ بھی اسے تنہا چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ عراقی، یہ سوری، یہ شامی، یہ پاکستانی، یہ انڈین، یہ افغانی، یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ایک کلمے کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور ان سب کی تکلیف کسی ایک کی تکلیف پوری امت کی تکلیف ہے۔ جو ذبح ہو رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جو گرفتار کر کے قید خانوں میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ہے ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے شعور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔